السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہے ہماری آج کی سٹوری کا موضوع؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ ہماری آج کی سٹوری کا موضوع ہے فاتح اندلس طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ۔ یوں تو تاریخ اسلام میں کئی نامور اور مشہور سپہ سالار اور جرنیل گزرے ہیں، مگر آج ہم آپ کے سامنے افریقہ کے ایک مشہور مسلم سپہ سالار اور جرنیل طارق بن زیاد کا ذکر کرتے ہیں۔ طارق بن زیاد افریقہ کے ایک بربر قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ اس قبیلے میں بھی جب اسلام کی روح پہنچی تو ایک بہادر نامی گرامی جرنیل طارق بن زیاد پیدا ہوا۔ سپہ سالار طارق بن زیاد بنی امیہ دور حکومت کے ایک مشہور اور معروف سپہ سالار تھے، جنہوں نے ایک بہت عظیم سلطنت کی خدمت کی۔ طارق بن زیاد نہ صرف دنیا کے بہترین سپہ سالاروں میں سے ایک تھے، بلکہ وہ متقی، فرض شناس، بلند ہمت انسان بھی تھے۔ ان کے حسن اخلاق کی وجہ سے عوام اور سپاہی انہیں احترام کی نظر سے دیکھتے تھے۔ افریقہ کی اسلامی سلطنت کو اندلس کی بحری قوت سے خطرہ لاحق تھا، جبکہ دوسری طرف اسپین کی عوام نے اپنے بادشاہ کے ظلم کی کہانیاں موسیٰ بن نصیر تک پہنچائی تھی۔ اسی لیے اموی گورنر موسیٰ بن نصیر نے دشمن کی قوت اور دفاعی استحکام کا جائزہ لے کر طارق بن زیاد کی کمان میں 7,000 فوج دے کر انہیں ہسپانیہ پر حملہ کرنے اور ہسپانیہ کو فتح کرنے کا حکم صادر کیا۔ انہوں نے 711 عیسوی میں ہسپانیہ یعنی اسپین میں عیسائی حکومت کا خاتمہ کیا۔ اس کے بعد یورپ میں مسلم اقتدار کا آغاز ہوا۔ طارق بن زیاد کو اسپین کے مشہور عسکری رہنماؤں میں سے ایک شمار کیا جاتا ہے۔ ہسپانیہ فتح کرنے سے پہلے بنو امیہ کے افریقہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر کے نائب تھے۔ موسیٰ بن نصیر نے اسپین کے بادشاہ کی اپنی رعایا پر ظلم ستم کرنے کی وجہ سے اور عوام کے مطالبہ پر طارق بن زیاد کو ہسپانیہ فتح کرنے کا کام سونپا۔ طارق بن زیاد نے صرف 7,000 مسلم سپاہیوں کے ساتھ ہسپانیہ کو فتح کیا۔ 30 اپریل 711 عیسوی کو اسلامی لشکر ہسپانیہ کے ساحل پر اترا اور ایک پہاڑ کے دامن میں اپنے قدم جما لیے۔ بعد میں یہ پہاڑ جبل الطارق کے نام سے تاریخ میں مشہور ہوا۔ بات یہ ہے کہ طارق بن زیاد نے اس پہاڑ کے دامن میں محفوظ جگہ چن لی تھی۔ اس موقع پر اپنے سارے سپاہیوں کو جمع کیا، ان کے سامنے مومنانہ فراست، ایمان کی طاقت اور نہایت ولولہ انگیز خطاب کیا۔ کہا، دیکھو سپاہیوں، تمہارے سامنے 1,00,000 دشمن کی فوج ہے، پیچھے سمندر ہے، اس لیے ہم نے ہر حالت میں فتح حاصل کرنی ہے۔ سارے سپاہیوں کے سامنے جنگی بحری جہازوں کو جلانے کا حکم دیا۔ کہا کہ ہم دشمن سے لڑ کر فتح پائیں گے یا شہادت کے عظیم منصب پر فائز ہوں گے۔ اس میں ایک طرف تو ایمانی قوت تھی تو دوسری طرف ایک جنگی چال بھی تھی۔ جنگی چال یہ تھی کہ دشمن کی 1,00,000 فوج دے کر ہمارے سپاہیوں کے حوصلے پست نہ ہو جائیں، ان کے دل سے پسپائی کا خیال نکل جائے۔ اس جنگی چال کی وجہ سے مسلمان فوج کے پاس ایک ہی راستہ باقی رہ گیا تھا، یا تو دشمن کو شکست فاش دیں یا جان آفرین کے حوالے کر دیں۔ یہ ایک زبردست جنگی چال تھی۔ اس جنگی چال کی داد بعد میں آنے والے عظیم سپہ سالاروں نے بھی دی۔ 7,000 کے مختصر لشکر ایمانی قوت سے سرشار ہو کر 1,00,000 فوج سے ٹکرا گئے۔ گھمسان کا رن پڑا، آخر شہنشاہ راڈرک مارا گیا۔ اس اعتبار سے یہ جنگ فیصلہ کن تھی کہ اس کے بعد ہسپانوی فوج کبھی بھی متحد ہو کر نہ لڑ سکی۔ فتح کے بعد طارق بن زیاد نے بغیر کسی مزاحمت کے دارالحکومت طلع پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد یہ پیش قدمی آگے جاری رہی اور طارق بن زیاد علاقوں پہ علاقے فتح کرتے چلے گئے۔ مورخین کی رائے ہے کہ اسپین کی فتح پر یورپ کو مسلمانوں کا احسان مند ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسپین میں عیسائی دنیا نے پسماندگی سے نکل کر علم، ثقافت اور تہذیب مسلمانوں کی وجہ سے ترقی کی۔ مسلمانوں نے انہیں اندھیروں سے نکال کر ایک نئی بصیرت عطا کی۔ طارق بن زیاد کی تربیت موسیٰ بن نصیر یعنی گورنر افریقہ کی زیر نگرانی ہوئی تھی۔ موسیٰ بن نصیر ایک ماہر حرب اور عظیم مسلم سپہ سالار تھے۔ اس تربیت سے طارق بن زیاد نے فن سپاہ گری میں بہت جلد شہرت حاصل کر لی۔ طارق بن زیاد کی فتح کی خبر موسیٰ بن نصیر تک پہنچی تو خوشی کے موقع پر اس نے اپنے بیٹے عبداللہ کو نائب مقرر کر کے طارق بن زیاد سے ملنے اسپین پہنچ گیا۔ اس کے بعد دونوں نے مل کر کئی علاقے فتح کیے۔ کچھ مدت کے بعد بنو امیہ کے خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اپنے قاصد بھیج کر دونوں کو دارالخلافہ دمشق بلوا لیا۔ اس طرح مشہور مسلم سپہ سالار طارق بن زیاد کی عسکری زندگی کا اختتام ہوا۔ طارق بن زیاد نے 727 عیسوی میں وفات پائی۔ طارق بن زیاد کے نسب کی طرح ان کی زندگی کا اختتام بھی پر اسراریت کے پردوں میں دبا ہوا ہے۔ مشہور یہ ہے کہ طارق بن زیاد موسیٰ بن نصیر کے ساتھ دمشق لوٹ آئے تھے، جس کا سبب دونوں کے درمیان اختلاف تھا۔ آخر کار خلیفہ ولید بن عبد الملک نے دونوں کو معزول کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ زندگی کے آخری ایام میں
طارق نے قسم کرسی میں گزارے، بلکہ یہاں تک بھی کہا گیا کہ انہیں مساجد کے باہر سوال کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا۔ اگر یہ بات درست ہے تو پھر اسے اموی سلطنت کے اس عظیم سپہ سالار کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی کہا جائے گا، کیونکہ ہم شروع سے ہی ایک مسلم کش جو ہے تاریخ میں پہچانے جاتے ہیں۔ سن 2019 میں جبرالٹر کی علاقائی حکومت کے لیے برطانیہ کی مرکزی بینک نے 100 پاؤنڈ کا نوٹ بنایا، جس کے ایک طرف طارق بن زیاد کی تصویر چھاپی گئی، اور یوں انگریزی حکومت نے بھی عالم اسلام کے اس عظیم جرنیل کو خراج عقیدت پیش کیا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک، سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ یہ آپ کی محبت کا ثبوت ہوگا ان عظیم مسلم ہیروز کے ساتھ۔